اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکان کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے، فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں صلاح۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب ہوا 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو جب 50 حضور لے آئے تھے، سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں، بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے، وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب، ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا، لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے، لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت، اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا، اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں۔ اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں،
یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی۔ دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیبیوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں، ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا، دیکھتا ہی رہتا۔ یہاں تک کہ معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں۔
دودھ دوہ لوں, دودھ نکال لوں. معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی, دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو, بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ دو قطرہ مل جائے تو نکال لو, اگر قطرہ دو قطرے مل جائیں تو دوہ لو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا, سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی, توانا ہو گئی, اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے, نکالتے رہے, پیالے بھرتے رہے. معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے. اور اس دن معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی, میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا. وہ دودھ خود بھی پیا, ساروں کو پلایا. بلکہ معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا, پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا. یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا. دوسری صبح ہوئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے. لیکن معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا. اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی. ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا. شوہر آئے, شوہر معبد کے آئے, کہا اے معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے, گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے. معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے, کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا, بہت عظیم مہمان تھا. اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ معبد کے الفاظ ہیں. پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا. کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا. وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا. اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا, کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا. عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک. اپنے سے نام رکھ لیا. کہا اچھا مبارک آیا تھا. شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا. دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے, قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے. اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے. جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے. جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے. اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو. ان کے ہر عضو کو, ان کے جسم کو, ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیزوں. معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی. اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر معبد, اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی. شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے. اب معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا, اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا. کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا, وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں. یہ معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں. حسن یوسف الگ ہے, حسن مصطفیٰ الگ ہے. میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں. اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہا جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے, کسی بھی طرح پہنچا دے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی, بکریاں بہک گئی, بھٹک گئی. ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر, چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی معبد کو. یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی. شہر قریب آ گیا. اب معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی, کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی؟ کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں, اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ رونے لگی. لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں, سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں. اب معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی, اب رونے لگی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے.
جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو. عزیزان گرامی، معبد رونے لگی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی. دیکھا، آپ نے پہچان لیا. پوچھا معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی. ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں. معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے؟ وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا. صدیق اکبر مسکرائے، کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے. وہ محمد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا. کہا اے اللہ، اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا. اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا. جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی. زمانے ابو بکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا. عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے، اسی حسن کی یاد میں گزارتے. ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا. بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ صحابہ نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے. کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے. یوسف کو مجھے خریدنا ہے. خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے. یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے. ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے. لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں. صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے. عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے. یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے. ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. نمبر 1 حسن یوسف. اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئیں. عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا. کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا. زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو. عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی. ارے میاں جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے. حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں. لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟
عورتوں کی. کہاں کی عورتیں ہیں؟ مصر کی عورتیں ہیں. عورتوں کی بھی کیا کٹی انگلیاں. 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی. پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. 5 چیزوں کو توجہ دو. کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ. یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے. کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں. کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی. یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی. اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں. یہاں کے عرب یا رسول اللہ اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں. یا رسول اللہ یہاں عرب کے مرد اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں. آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں مرد. اور پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی. آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں. آقا یہاں تو جان کر کے، دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں اور ہاتھوں پیروں کا مسلح کیا جا رہا ہے. تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے. نہیں، میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے. پھر بھی یہ کہتے ہیں مکہ والوں نے کہا اے خبیب، اے خباب، کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا. جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں. یہ صحابہ کا نعرہ تھا. کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا. سن اے نادان، میں رسول پاک، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا. یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے. میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے. ایک گلشن، گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو. باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے، سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے. یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے. عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی. جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے، ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں
چین چین بھی کرتا ہے, کائیں کائیں بھی کرتا ہے. جانتے ہیں پرندے؟ اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں, قرآن میں بھی ہے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے. تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں, ارے نادان, یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں. اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانیں تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے. ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. ہمیں تو واقعہ ملا, سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے, ہدہد کی بات سن رہے تھے, قرآن میں ہے. پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے. لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا, ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی. جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا. میں گھبراتا تھا, اس جنگل میں, اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں. ایک دن پوچھ لیا, آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا, کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں. اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام. اب میں یہاں بات بتاؤں, یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن, اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں. جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے, سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضی, وہ نبی نہیں. امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ, پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں. مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی. کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو, ہلکی 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 آواز. صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے, کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے, مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے. وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی. یہ وہی لکڑی ہے, یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بن گیا تو اس لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں, اپنے سینے سے لگایا, اپنے کانوں کے پاس لگایا, اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے, لکڑی کو اٹھایا, یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی. یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی. جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی, سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی, اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی, رونے لگی, بلکنے لگی, اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا, میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا, یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول, آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا, میں دوسروں پر فخر کرتی, آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی, یہ لکڑی خاموش ہو گئی. عزیزان گرامی, یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں. یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں. پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے, تو بہرا ہے, تو گونگا ہے, تیرا عقیدہ خراب ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے, میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا, میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا, دستگیری کے لیے آئے گا. یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا. وہ کہتا ہے عاشق رسول, ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار, یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی. ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی, مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے, مورتی ہے, اس کا پجاری ہے, پوجا کرتا ہے.
اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے، پتھر بولنے لگا۔ یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ یہ بول رہا تھا، میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے